نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کرنے کا شکریہ۔ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نئی صبح رہنمائی بریل پروگرام۔ میرا نام ہے اکثر زادہ۔ محترم والدین، آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم جانیں گے کہ بریل کی تاریخ کیا ہے، بریل کس نے ایجاد کی، بریل کب ایجاد ہوئی اور بریل کو ایجاد کرنے کا مقصد کیا تھا۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلتی ہوں کہ کوئی بھی چیز جب ایجاد ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی خدمات ہوتی ہیں۔ تو بریل بھی ایک ایسا طرز تحریر ہے جس کو ایجاد کرتے وقت کسی شخص کا ہاتھ تھا، اس کی کوششیں تھیں اور اس کی خدمات تھیں۔ وہ شخص پیدائشی طور پر تو بلائنڈ نہیں تھا، لیکن حادثاتی طور پر بلائنڈ ہوا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کہانی شیئر کروں گی جس سے آپ کو ساری تفصیلات کا اندازہ ہو جائے گا۔ 4 جنوری 1809 کو فرانس کے ایک گاؤں کوورے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام لوئی تھا۔ لوئی اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا، اور ساتھ ہی اس بات کا خیال بھی رکھا جاتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر یا ان کی غیر موجودگی میں اپنے والد کی ورک شاپ پہ نہ چلا جائے، جو کہ مکان سے کچھ فاصلے پر تھی، کیونکہ اس ورک شاپ میں زین سازی کا کام ہوتا تھا، یعنی چمڑے کی کٹائی ہوتی تھی اور ہر وقت اوزار موجود ہوتے تھے، اسی لیے ورک شاپ میں جانے کی اسے اجازت نہ تھی۔ لیکن لوئی نے والد کو ورک شاپ کے باہر گاہک سے بات کرتے ہوئے دیکھا اور موقع پاتے ہی ورک شاپ میں چلا گیا اور ورک شاپ میں جانے کے بعد اوزار اور چمڑے کا ایک ٹکڑا لے کر بینچ پر بیٹھا۔ بینچ اس کے قد کے برابر تھی۔ تھوڑی ٹکا کر وہ چمڑا کاٹنے لگا۔ توازن برقرار نہ رہا اور آلہ لہراتا ہوا لوئی کی بائیں آنکھ میں گھپ گیا، جس کی وجہ سے لوئی کی ایک آنکھ متاثر ہو گئی۔ لوئی کے ماں باپ نے اس کا دیسی علاج کیا، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہ ہوا۔ لوئی کے ماں باپ نے بہت کوشش کی کہ اس کی بینائی ضائع نہ ہو، لیکن 3 سال کی عمر میں لوئی مکمل طور پر نابینا ہو چکا تھا۔ لوئی کے والدین ہر وقت لوئی کے لیے بہت پریشان رہتے تھے، لیکن اس کے والد نے ہمت کر کے اسے چھڑی استعمال کرنے کو دی تاکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل بن سکے۔ اس کے بعد لوئی کے گاؤں میں ایک پادری آئے۔ جب انہیں لوئی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ لوئی کے گھر والوں کو دلاسا دینے کے لیے لوئی کے گھر پر آئے اور ان سے درخواست کی کہ لوئی کو ان کے پاس بھیج دیا جائے۔ لہٰذا لوئی کے والدین نے لوئی کو ان پادری کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ پادری نے لوئی کی ذہانت کا جائزہ لیا اور والدین سے درخواست کی کہ لوئی کو اسکول میں داخل کروایا جائے، اور اپنے گاؤں میں ہی ایک اسکول ماسٹر سے بات کر کے لوئی کا داخلہ کروایا گیا۔ ماسٹر صاحب نے لوئی کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے مذہبی تعلیم دی۔ اس کے بعد ماسٹر صاحب نے لوئی کے والدین کو مشورہ دیا کہ لوئی کو اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی جائے، کیونکہ اس کے پاس بہت ذہانت ہے اور یہ تمام مضامین کو یاد بھی کر سکتا ہے۔ چونکہ اس دور میں بصارت سے محروم افراد علم کو یا تو زبانی یاد کرتے تھے
یا پھر کپڑے کے موٹے موٹے ٹکڑے مختلف شکل میں چسپاں کر کے ان کو محسوس کرنے کے لیے دیے جاتے تھے، جو کہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ لہٰذا اعلیٰ تعلیم کے لیے لوئی پیرس کے انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ میں گیا اور وہاں پہ لوئی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تمام مضامین کو اس نے ذہن نشین کر لیا اور پھر وہاں استاد بھی مقرر ہوا۔ اس کے علاوہ لوئی کو دستکاری اور فنون میں بھی مہارت حاصل تھی۔ لوئی نے جب اپنی تعلیم مکمل کی تو وہ اپنے نابینا ساتھیوں کے لیے بہت پریشان رہتا تھا، کیونکہ ہر کوئی علم کو حفظ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے لوئی ہمیشہ سوچتا تھا کہ کوئی ایسا طرز تحریر ہو جسے نابینا افراد بآسانی پڑھ سکیں۔ کچھ ہی عرصے بعد لوئی کی ملاقات نیپولین فوجی دستے کے ایک کیپٹن سے ہوئی جس کا نام چارلز باربیر تھا۔ اس نے رات میں اپنے دستے کو پیغام رسانی کے اعتبار سے چند خطوط اور نکات بھیجے تھے جن کو بغیر روشنی کے محسوس کر کے پڑھا جا سکتا تھا۔ جب لوئی کو یہ پتہ چلا تو لوئی نے سوچا کہ کوئی ایسا طرز تحریر کیوں نہ ایجاد کیا جائے جسے نابینا افراد محسوس کر کے پڑھ سکیں۔ تو لوئی ان خطوط اور نکات پر تجربات کرتا رہا۔ خطوط تو لوئی کو بہت ہی مشکل لگے کیونکہ وہ اپنے نابینا ساتھیوں سے بھی رائے طلب کرتا رہا، لیکن چند دن بعد لوئی نے محسوس کیا کہ نکات نابینا افراد کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ تو پھر لوئی نے تجربات کر کے ایسے 6 نکات تشکیل دیے جن کے ذریعے 63 نشانات بن سکتے ہیں اور اسے مختلف زبانوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ 1835 میں جب بریل ایجاد ہوئی تو بریل کو فرانس کی حکومت نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ لوئی کے ساتھیوں اور لوئی کی خود کی کوششوں اور خدمات کے بعد 1851 میں فرانس کی حکومت نے بریل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی لوئی کو بریل ایجاد کرنے کا بھی اعزاز دیا اور ساتھ ہی لوئی کو ممتاز شخصیات کے ناموں میں شامل کیا گیا۔ لوئی 6 جنوری 1852 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لوئی کے رخصت ہونے کے بعد بریل کو 1870 میں بین الاقوامی طور پر بھی تسلیم کر لیا گیا۔ تو یہ تھی ہماری کہانی، اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر لوئی یہ بریل ایجاد نہیں کرتا تو آج ہم یا تو تعلیم حاصل کر لیتے اگر ہمارے پاس ذہانت ہوتی، اور یا پھر ہم موسیقی وغیرہ کو سیکھ رہے ہوتے، کیونکہ اس دور میں یا تو یاد کروایا جاتا تھا یا تو بچوں کو موسیقی سکھائی جاتی تھی۔ تو اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کہانی خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں۔ اس سے آپ کو اور آپ کے بچوں کو بہت موٹیویشن ملے گی۔ آج کے ٹیوٹوریل میں اتنا ہی، مزید کسی ٹیوٹوریل میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔